اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہے درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بداد کل من لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے گروہ حکیمیہ۔ گروہ حکیمیہ کا تعلق حضرت ابو عبداللہ بن علی حکیم ترندی سے ہے۔ یہ اپنے وقت کے یکتا امام گزرے ہیں اور تمام علوم ظاہری و باطنی فرد تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ آپ کا کلام اور طریقِ عمل ولایت اور تصوف کے رنگ میں تھا، اور اولیاء کملہ صوفیہ کے مراتب کے خاص رعایت رکھتے تھے۔ آپ کے مضامین میں بڑے بڑے عجوبہ مضمون مذکور ہیں۔ آپ کے اصول میں کشف ابتدائی درجہ میں ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ایسے دوست بھی دنیا میں ہیں کہ انہیں اللہ نے مخلوق سے برگزیدہ فرمایا ہے، اور ان کی ارادت و خواہشات سب ان سے قطع کر کے اپنے قبضہ میں لے لیے، اور ان کی دعوی نفس اور ہوائے دل سے اپنے قبضہ میں لیے ہوئے ہیں۔ ان میں ہر ایک کو ایک درجہ پر مطمئن کیا ہے، اور ان پر دروازہ معافی کھول دیا ہے۔ یہ بحث طویل ہے، اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ اثبات و ولایت اچھی طرح جان لو۔ طریقہ تصوف اور اصول معرفت کی تمام بنیاد و ولایت اور اس کے ثبوت پر موقوف ہے، اور تمام مشائخ کرام اس امر پر متفق ہیں، اگرچہ ہر ایک کا طرز بیان الگ الگ ہے۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حقیقت بیان فرمانے میں مخصوص طرز اختیار فرماتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ ولایت کے واو زیر سے لغت میں تصرف و ملکیت حق کے معنی دیتا ہے، اور ولایت واو کے زیر سے امارت کے معنی میں ہے، اور دونوں ولی کے مصدر ہیں۔ اس صورت میں یہ دونوں لغت ایسی ہیں جیسے ولایت دلالت اور ضلالت، اور ولایت
بامانی ربوبیت میں مستعمل ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ کہف سورہ کہف 114 ترجمہ، یعنی اس وقت تمام قبضہ و تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی قیامت کے روز کفار بھی اللہ کی ذات کے ساتھ تولی کر کے اپنی دنیاوی معبودوں سے تبرہ ظاہر کریں گے، اور ولایت بامانی محبت ہی مستعمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ولی فعیل ہو، جیسے قرآن کریم میں فرمایا سورہ اعراف 192 ترجمہ اس کا ہے، وہی ذات ہے اپنے نیک بندوں کی حمایت کرنے والی، وہی ذات ہے اپنے نیک بندوں کی حمایت کرنے والی۔ گو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس کے افعال و اوصاف پر نہیں چھوڑا، اور اپنے سایہ رحمت میں رکھنے کی خوشخبری دی، اور اپنے سایہ رحمت میں رکھنے کی خوشخبری دی۔ اور ہو سکتا ہے کہ فعیل کے وزن میں بامانی مبالغہ استعمال ہو اور فاعل کے معنی دے کہ بندہ تولی بطاعت حق کرے اور اس کے حقوق مدعی رکھ کر اس کی اتباع میں مداومت رکھنے اور غیر سے اعراض کرتا رہے، مداومت رکھنے اور غیر سے اعراض کرتا رہے۔ تو پہلا جو معنی مفعول ہے وہ مرید ہوگا، اور دوسرا جو بامانی بتدریق مبالغہ وہ مراد ہوگا۔ یہ تمام پہلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ناصر و مددگار محبوبان خاص ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ بھی فرمایا، چنانچہ صحابہ کرام کو ارشاد ہوا خبردار رہو، اللہ کی نصرت قریب ہے، اور کافروں کو فرمایا اور بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں، یعنی ان کا مددگار نہیں۔ تو جب وہ کفار کا ناصر نہیں تو لا محالہ مومنین کا ناصر ہے، تو کہیں عاقلوں کی مدد فرماتا ہے، اور یہی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بندگان خاص کو اپنی محبت اور دوستی کے لیے مخصوص فرما کر محل عداوت سے محفوظ رکھے، جیسا کہ فرمایا سورہ مائدہ نمبر 54 ترجمہ، انہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے
اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور مخلوق کے لطف کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی، جب ہی وہ ولی حق ہوتے ہیں، اور یہی اولیاء الہی کہلاتے ہیں، اور یہی اولیاء الہی کہلاتے ہیں۔ ولایت عطا ہو اور اس منزل پر پہنچ کر اقامت حاصل کرے اور ہر قسم کی مخالفت حق سے پرہیز کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو ولایت حق عطا ہو تاکہ اس کا دل مملکت الہی میں ہو، اس کا دل مملکت الہی میں ہو۔ ناظرین، یہ مضمون تھا گرو حکیمیہ کے نام سے، یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔